مس فیری چپ کر کے گاڑی میں بیٹھو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جو پوچھنا ہے راستے میں پوچھ لینا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر گھوم کر گاڑی کی دوسری سائڈ پر آتا اسٹیئرنگ سنبھال لیا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ گاڑی میں خاموشی کا سما کافی دیر تک پھیلا رہا تھا۔ ڈیول نے بھی گاڑی چلاتے ہوئے اسے خاموشی کو بری طرح محسوس کیا تھا۔ امل ناراضگی اور غصے سے ملی جلی کیفیت میں گاڑی سے باہر دیکھنے میں غرق تھی۔ ڈیول نے اس کی طرف دیکھتے سگریٹ سلگا کر گہرا کش لیتے اسے خاموشی کو توڑا تھا۔ اب پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی تھیں؟ ڈیول نے گاڑی کی سپیڈ کم کرتے پوچھا تھا، مگر امل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ سگریٹ کی اسمیل آتے ہی اسے غصہ اور بڑھا تھا۔ بہرحال وہ اگنور کر گئی تھی۔ مس فیری، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، اس نے تیز لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ امل یوں کہ گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، وہ سگریٹ کا کش لیتے بولا۔ امل نے اس کے جواب پر گھوم کر اسے گھورنے لگی تھی۔ اس کا ہر انداز ہی بری طرح پریشان کر رہا تھا۔ تم کون ہو؟ وہ اپنے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے پھر سے وہی سوال کیا۔ تو تم ہی بتا دو میں کون ہوں، وہ سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے ہمیشہ سے محسوس ہوتا ہے ایان، تم جو دکھتے ہو وہ نہیں ہو، امل نے کہا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ عام سا انسان ہوں اور تمہارا شوہر، اس نے اس کی بات پر سوال کرنے کے ساتھ ہی کہا تھا۔ تم بھی جانتے ہو مجھے ایسا کیوں لگتا ہے، اور تم بالکل بھی عام نہیں ہو ایان، میں کوئی بچی نہیں ہوں جس سے تم بلا پھسلا کر چپ کروا دو گے۔ مجھے شک کیا یقین ہے کہ کچھ تو ہے جو مجھ سے چھپا رہے ہو۔ مس فیری، فضول میں ہی اتنا سوچ رہی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے اس کی بات رد کی۔ اچھا، میں فضول سوچ رہی ہوں تو ہمارے ریسیپشن میں بے ہوش کیسی ہوئی؟ مجھے یاد نہیں پڑتا مجھے ویکنیس ہو۔ اگر میں فضول سوچ رہی ہوں تو تم نے شان کے ساتھ ایسا کیا کیا؟ وہ وحشیوں کی طرح مظاہرہ کر رہا تھا، کیونکہ عام انسان ایسا تو نہیں کر سکتا۔ اگر یہ بھی فضول سوچ ہے تو یہ بتاؤ انکل اور آنٹی کے ساتھ آپ کے کیا پرابلمس ہیں جس سے آپ گھر آنا پسند کیا گوارا نہیں کرتے؟ اگر یہ بھی فضول ہے تو انگلینڈ میں ہر رات آپ کہاں جاتے تھے؟ تمہارے بقول ہم ہنی مون گئے تھے، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا رہا جیسے تم مجھے قید کر کے بھول گئے ہو۔ اگر یہ بھی فضول ہے تو وہ شخص جس نے مجھے بچایا تھا وہ کون تھا، اور اسے کیسے علم میں مصیبت میں ہوں؟ میں تو تمہارے پیچھے گئی تھی۔ اگر یہ فضول ہے تو میں صبح بیڈ پر کیسے پہنچی، اور تمہارے پھر یوں غائب ہو جانا، اتنا سب کچھ کیسے فضول ہو سکتا ہے؟ وہ چلائی تھی۔ ایان، آپ میرے لیے ایک پہیلی بن گئے ہیں، حل کرنے کی جتنی کوشش کرتی ہوں اتنی ہی الجھنے لگتی ہوں۔ اب اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتے؟ آپ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ اس کی بات سن کر ایک گہری نظر ڈالنے کے بعد کئی پل خاموشی سے سگریٹ سلگاتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اس سوالوں سے بچ نہیں سکتا۔ امل بھی اسے خاموشی سے ڈرائیو کرتے پا کر تھوڑی دیر ایسے ہی یوں دیکھتی رہی، پھر دوبارہ گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگی۔ مصروف ہو گئی تھی، خاموش ایک بار پھر ان دونوں کے درمیان آن ٹھہری تھی۔ اس کے ذہن میں تھوڑی دیر پہلے کے لمحے یاد آئے تھے جب اس نے پوچھا تھا اس کو کیوں پکڑ کر رکھا گیا ہے، تو کیسے اسے چپ کروا دیا تھا۔ وہ تمہیں غافل رکھنا چاہتا ہے، دماغ نے کہا تھا۔ کیوں غافل رکھے گا؟ تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، فضول میں ہی اس پر الزام لگا رہی ہو۔ دل نے اسے سائڈ لی تھی۔ صحیح سوچ رہی ہو۔ گاڑی میں پھر سے اس کی بھاری آواز گونجی تھی۔ مطلب یہی کہ جو تم سوچتی ہو میں جو دکھتا ہوں وہ نہیں ہوں، جو ہوں وہ ظاہر نہیں کرتا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر تمہاری کیا حقیقت ہے؟ اس نے سنجیدگی سے وہی سوال دہرایا۔ وہ بھی سچ جاننا چاہتی تھی۔ میں ایان خان نہیں ہوں، اس نے کئی پلوں کے بعد کہا تھا۔ امل کو لگا اس کے کانوں نے کچھ غلط سنا ہے، یا اس نے سننے کی سماعتی خرابی آ گئی ہے۔ کہ کیا کہا؟ امل نے اٹکتے دوبارہ پوچھا۔ یہی، میں ایان نہیں ہوں، وہ آرام سے کہہ گیا تھا، مگر چہرے کی سنجیدگی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی بلکہ اضافہ ہوا تھا۔ وہ اسے حیرت سے دیکھتی رہی۔ وہ شاید سب بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ایان، مجھ سے فضول مذاق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے گھبراہٹ سے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی وہ یہ کہے گا، اسے تو امید تھی وہ سب وضاحت دے گا، لیکن اس نے ایان ہونے سے ہی جھٹلا دیا۔ مس فیری، میں مذاق کرنے کے بالکل موڈ میں نہیں ہوں، وہ وحشت زدہ آنکھوں سے اس کے چہرے پر گاڑتے بولا تھا۔ امل کو اپنا وجود سن ہونے کے ساتھ ساتھ پورے جسم میں ایسا جیسے چوٹیاں رینگنے لگی تھیں۔ اگر تم ایان خان نہیں ہو تو وہ کون ہے، اور تم کون ہو؟ امل نے جذبات پر قابو پاتے پوچھ رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ ابھی تو وہ محبت سے آشنا ہوئی تھی، اور میں آریان ہوں، وہ اسے سچ کہہ رہا تھا۔ آریان؟ ہاں آریان، وہ بولا۔ کون آریان؟ اس نے حیرت سے سوال کیا۔ دل کی رفتار میں کمی آئی تھی، جیسے مزید دھڑکنا نہ چاہتا ہو۔ مس فیری، تمہیں جان کر حیرت کا شدید جھٹکا لگے گا، میں ایان کا جڑواں بڑا بھائی آریان خان ہوں۔ بدقسمتی سے سکندر صاحب ہی میرے والد ہیں۔ تمہیں مذاق لگے گا لیکن حقیقت میں یہی سچ ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ایان کا کوئی بھی جڑواں بھائی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی کسی سے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں چلائی تھی۔ یہ اسی لیے کیونکہ سب سمجھتے ہیں میں، وہ بولتے بولتے رک گیا تھا۔ کیا سب؟ ہاں کیا سب؟ بولو، کیوں خاموش ہو گئے؟ وہ چیخی تھی۔
وہ اس کے چلانے پر بنا رد عمل ظاہر کیے گاڑی کو سائڈ پر روک کر نیچے اتر گیا تھا۔ اس کی کیفیت اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ اندر کے حیوان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا جو بے قابو ہونے کو تیار تھا۔ وہ کیسے اپنی آپ بیتی بتاتا کہ سب اسے مرا ہوا سمجھتے ہیں؟ کہنے کو وہ زندہ ہے، حقیقت میں وہ کب کا مر چکا تھا، اور ٹرکی میں اس کے نام کی قبر بھی موجود ہے۔ اب وہ ہونے والا تھا جو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے گاڑی ایک ویران سڑک کے سائڈ پر کھڑی کی تھی۔ عمل کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ دل و دماغ دونوں کے نام نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ حیرت کی مورت بنی بیٹھی رہی تھی۔ طرح طرح کے سوال اس کے اندر اٹھ رہے تھے۔ کیا واقعی وہ ایان نہیں؟ کیا وہ جو کہہ رہا ہے کیا وہ سچ کہہ رہا ہے؟ اگر وہ ایان نہیں ہے تو میں کیوں ہوں اس کے ساتھ؟ میں تو ایان کی بیوی ہوں، تو یہ آریان کون ہے اور کیا اسے سمجھتے ہیں؟ اتنا بڑا دھوکہ کیسے؟ اسے غصہ آنے لگا تھا اور غصے سے سرخ ہوتی آنکھوں کے سامنے اس کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سگریٹ سلگا رہا تھا، جیسے جذبات کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمل غصے سے مزید آگ ببولا ہوتی گاڑی کے نیچے اتر کر ہمت کر کے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے کسی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ سڑک پر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دور دور تک ان دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ ایان خان، میں اس گھٹیا مذاق کی وجہ جان سکتی ہوں جو تم نے تھوڑی دیر پہلے کیا ہے؟ وہ اس کے قریب آتے بھڑکی۔ وہ اپنے اندر کی فیلنگز کو سائڈ پر رکھ کر تمام تر ہمت جمع کر کے پوچھ رہی تھی۔ اس کا انداز ڈیول کے لیے مختلف نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اس کو غصہ ہونا فطری عمل ہے۔ میں نے کوئی گھٹیا مذاق نہیں کیا ہے۔ جو ہوا ہے، جو کہا ہے، وہ سب 100% سچ ہے۔ وہ اس کی طرف پلٹے سخت تنے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس اس بات کا؟ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے؟ وہ حیرت میں ڈوبی ڈوبی بولی۔ وہ ابھی بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اس نے بنا دیر کیے موبائل نکال کر کسی کو کال ملائی تھی۔ شاید وہ آج راز فاش کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف کال پک ہو چکی تھی۔ ہیلو، کسی کے بولنے پر ہی اس نے کال کا اسپیکر آن کر دیا تھا۔ ایان کدھر ہو تم؟ اس نے ایان کو کال ملائی تھی۔ اور کہاں ہوں گا، وہیں ہوں۔ آپ تو مس عمل کو لے کر نکلنے کی ہے۔ یہ بھی نہیں سوچا چھوٹا بھائی کا خیال ہی کر لیں؟ وہ ناراضگی سے بولا۔ ایان، کبھی تو بڑوں جیسا بیہیو کر لیا کرو۔ وہ تو تم سے ہوگا نہیں، اور اپنا رونا بعد میں رونا۔ یاد رہے ایان، کوئی بھی ثبوت پیچھے رہنا نہیں چاہیے۔ میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ اسے ہدایت دیتے کال کٹ کر چکا تھا۔ ابھی بھی ثبوت چاہیے؟ وہ سخت لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا مطلب اس دن آفس میں جس سے ملی تھی وہ اصل میں ایان خان تھا؟ اس نے سوال کیا۔ سوال کرتے ہوئے اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ہاں، اس نے مانا۔ عمل کو اپنے ارد گرد کی چیزیں گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی۔ اور جو انگلینڈ میں وہ سچ نہیں تھا۔ میں وہاں کام کرتا ہوں، میرا اپنا بزنس ہے وہاں۔ ان دونوں کام میں پرابلمز چل رہی تھی جس وجہ سے رات کو لیٹ نائٹ آتا تھا۔ تو پھر مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ اسی لیے تاکہ تمہیں علم نہ ہو سکے، اسی لیے بہانے سے تمہیں پاکستان واپس بھیج دیا تھا۔ وہ بنا ڈر کے سوال کا جواب دے رہا تھا۔ اور وہ شخص جس نے مجھے، وہ بھی میرا ہی آدمی تھا۔ میں بزنس پارٹی میں مصروف تھا جس کی وجہ سے مجھے اسے بھیجنا پڑا۔ عمل اس کے سوال پر دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے چاہنے لگی تھی۔ اس کی تکلیف محسوس کر کے کتنی دفعہ روئی تھی وہی جانتی تھی۔ اور سامنے کھڑا شخص کتنی آسانی سے کہہ رہا تھا وہ سب جھوٹ تھا، صرف جھوٹ۔ اور کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتی ہو، وہ سگریٹ کو دور اچھالتا ہوا بولا تھا۔ بچا کیا ہے پوچھنے کو؟ میں اتنی بیوقوف کیسے ہو سکتی ہوں؟ اتنا وقت گزر گیا اور مجھے علم ہی نہیں ہو سکا۔ اتنا بڑا دھوکہ۔ میں تمہارے ساتھ رہتی رہی تمہاری بیوی بن کر، حقیقت میں اسے سب جھوٹ تھا، اور میں تمہاری بیوی ہی نہیں ہوں۔ کس نے کہا تم میری بیوی نہیں؟ نکاح ہوا ہے ہمارا، تم میری بیوی ہو، صرف میری۔ وہ اس کی طرف بڑھتے جنونی انداز میں بولا۔ ایک قدم بھی مت میری طرف بڑھانا۔ اس نے اسے غصے سے اپنے قریب آنے سے روکا تھا۔ وہ غصے اور اپنی اس کی بے بسی پر پاگل ہو رہی تھی۔ ایک بات کا جواب دوں؟ کیا میرے یا آپ کے گھر والوں کو علم ہے کہ تم ایان نہیں آریان ہو، اور میرا ایان سے نہیں آریان سے نکاح ہوا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں سے آنسو رو رہے تھے۔ نہیں، کسی کو نہیں علم۔ میں زندہ ہوں، سب یہی سمجھتے ہیں میں مر چکا ہوں۔ وہ سب اب کی بار بھی دکھ سے بولا تھا۔ کیا مر چکے؟ وہ اپنی بات بھی پوری نہیں کر پائی تھی۔ زندگی نے اسے کس موڑ پر لا کر بری طرح پٹکا تھا۔ کیا اتنا بڑا دھوکہ کوئی کسی کو دے سکتا ہے؟ ہاں، دے سکتا ہے۔ سامنے کھڑا شخص سے کسی چیز کی بھی امید کی جا سکتی ہے۔ دماغ نے اس بات کی تصدیق کی۔ وہ سوچتے سوچتے پلٹ کر جانے لگی تھی۔ اس کا وجود سن ہو چکا تھا۔ مس فیری، کہاں جا رہی ہو؟ ڈیول نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تھا۔ چھوڑیں مجھے۔ نہیں چھوڑوں گا۔ میرا تمہارے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، وہ چلائی۔ رشتہ ہے، تم میری بیوی ہو۔ وہ اس کے قریب کرتے اس کے چہرے پر گرایا۔ عمل اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ سب جھوٹ تھا، سب جھوٹ۔ تم میرے شوہر نہیں، پھر کیوں میرے قریب آئے؟ وہ اسے ایک دم دھکا دے کر بھڑکی تھی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، میری تحمیل سے پوری بات سنو۔ وہ اپنے اندر وحشی انسان کو کنٹرول کرتے کہہ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں ایان کی بیوی ہوں، تمہاری نہیں۔ وہ چیخی تھی۔ مس فیری، اگر تم نے ایک دفعہ اور ایسا کہا، میں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔
اور مجھے ایسا کرتے ہوئے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ اس کا لہجہ خونخوار شیر کی طرح تھا اور امل کانپ کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلانے لگی تھیں، اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بار بار آنکھیں چھپکتے اعصاب کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے نہیں۔ وہ بات پوری کیے بنا ہی بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ امل کو لیے سب برداشت کرنا بہت مشکل ترین تھا۔ ڈیول کو ذرا علم نہیں تھا وہ اس طرح بے ہوش بھی ہو سکتی ہے۔ مس فیری، مس فیری! وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر جگانے کی کوشش کرنے لگا تھا، پھر بہرحال بے سود رہا۔ وہ اس کو باہوں میں اٹھا کر گاڑی کی جانب اندھا دھند بھاگا تھا۔ ساری رات وہ بے ہوش ہاسپٹل کے بستر پر دنیا جہان سے غافل پڑی رہی تھی۔ ڈاکٹر کے مطابق ڈپریشن کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ پوری رات اسے انڈر آبزرویشن میں رکھا گیا تھا۔ اس کی رات کی فلائٹ تھی لیکن اس نے کینسل کروا دی تھی۔ وہ بنا نظریں ہٹائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھر میں کسی کو انفارم نہیں کیا تھا۔ زی اور ایان کے علم کے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ تمہارا صرف یہ سن کر ہی ایسا حال ہو گیا ہے کہ میں ایان نہیں آریان ہوں۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بلکہ آواز میں اس کے پاس بیٹھتے بول رہا تھا۔ جب علم ہوگا میں ڈیول ہوں تو تم۔ وہ مزید بولتے رک گیا تھا۔ وہ صرف اس کی زردی مائل چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے دور نہیں ہوا تھا۔ اس کے لیے اس طرح بیگانہ ہونے پر اپنی دنیا بے معنی لگنے لگی تھی۔ مس فیری کتنا سوگی، اب اٹھ بھی جاؤ۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے نرمی سے بولا تھا۔ ساری رات نہ سونے کی وجہ سے آنکھیں کافی خطرناک حد تک سرخ ہوئی تھیں۔ دیکھیے مسٹر ایان، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کی وائف بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ٹھیک ہیں تو اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ وہ اس وقت ڈاکٹر کے روم میں موجود بات کرنے آیا تھا۔ مسٹر ایان، آپ کی وائف کو تھوڑی دیر میں ہی ہوش آ جائے گا۔ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں۔ ڈاکٹر نے تحمل سے سمجھانا چاہا لیکن ڈیول ڈاکٹر کو اچھی خاصی سنا کر وہ اسے ڈسچارج کروا کر اسلام آباد والے گھر میں لے آیا تھا۔ راستے میں اسے تھوڑا ہوش ضرور آیا تھا پر میڈیسن کے زیر اثر وہ پھر سے سو گئی تھی۔ ڈیول کسی کو بھی علم میں لانا نہیں چاہتا تھا کہ اس کے لیے وہ بنا دیر کیے گھر لے آیا تھا۔ وہ اسے لٹا کر اس کی ڈرپ ٹھیک کرتے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد خود کو بھی کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ہوش میں آتے ہی سر میں اس کے ہلکا سا درد اٹھا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ وہ ہمت کرتے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرتی کمرے کو دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ بھا، آپ نے اچھا نہیں کیا اسے سچ بتا کر۔ ایان کو بھا کی بیوقوفی پر غصہ آیا تھا۔ آپ کے سچ بتانے سے کیا ہوا؟ کون سا وہ خوش ہوئی؟ الٹا اس کی حالات دیکھ لیں، اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ایان، ڈیول پریشان ہے، تم خاموش ہو کر کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ زی نے ٹوکا تھا۔ بھا، اب آپ کو کیا لگتا ہے جب اسے ہوش آئے گا کیا وہ آپ کے ساتھ رہنا پسند کرے گی؟ آپ کو ایک ہی تو خوشی ملی تھی اور آپ نے کیوں کیا ایسا؟ ایان مزید جذباتی ہوتے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا۔ شان کدھر ہے؟ وہ ایان کی بات سر سے نظر انداز کرتے زی سے پوچھ رہا تھا۔ نیچے، اس نے کہا تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر نیچے کی جانب چلا گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی ڈیول کے سامنے فضول بکواس کرنے کی؟ زی، بکواس ہے تو تم اسی بکواس ہی سمجھو۔ زی، میں نے دیکھا ہے بھا کی آنکھوں میں وہ عمل سے محبت کرتے ہیں۔ ایان نے بے بسی سے کہا تھا۔ ہاں دیکھا ہے، صاف جھلکتا ہے۔ بہرحال ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ڈیول فیصلہ کر چکا ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ کیا واقعی بھا عمل کو چھوڑ دیں گے؟ ایان نے دل میں آہ بھرتے ہوئے سوال کیا۔ عمل ہمت کرتی جو سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی ایان کی بات سن چکی تھی۔ زی نے بولنے کے لیے زبان کھولنے سے پہلے اس کی نظر سامنے سیڑھیوں کی جانب گئی تھی۔ عمل حیرت سے ایان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ایان دکھی تھا، وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا ایسا کچھ ہو۔ زی کا جواب نہ پا کر زی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی دیکھ کر ایان بھی اس کی نظروں کا تعقب کرتے پیچھے مڑا تھا۔ ایان کے بھی چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ دونوں کو یہی لگا تھا وہ سب باتیں سن چکی ہے۔ زی اور ایان نے سفید پڑتے چہروں کو ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ دونوں کو ہی ڈیول کی ہاتھوں اپنی موت نظر آئی تھی۔ تو وہ سچ کہہ رہا تھا۔ عمل سیڑھیوں سے نیچے اترتی ہوئی ہمت کرتی بولی۔ تم ایان ہو؟ وہ اس کے سامنے کھڑی تنک کر بولی۔ وہ اپنے سر درد کو یکساں نظر انداز کرتی بول رہی تھی۔ بھابھی آپ کی طبیعت؟ زی نے شکر کا سانس لیتے ہوئے بولنا چاہا۔ ایان بھی ریلیکس ہوا تھا، اس نے کچھ نہیں سنا تھا۔ میری طبیعت اب ٹھیک ہوئی ہے بھائی، اور پلیز مجھے بھابھی مت کہیے، میں اس جھوٹے شخص کی کچھ نہیں لگتی۔ عمل نے زی کو بری طرح ٹوکا۔ مس عمل، آپ میرے بھا کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتی۔ انہوں نے آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر انہوں نے غلط نہیں کیا تو غلطی کس کی ہے مسٹر ایان؟ اس نے پوچھا تھا۔ غلطی ساری میری ہے، میں اس دن شادی پر نہیں جانا چاہتا تھا اور میں نے ہی اس دن بھا کو مجبور کر کے بھیجا تھا۔ ایان کو غصہ آیا تھا۔ بے شک وہ اس کے لیے فیلنگز رکھتا تھا پر اپنے بھا کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس نے کلیئر کرنا چاہا۔ مجھے تمہاری کوئی وضاحت نہیں سننی مسٹر ایان، وہ اس کی وضاحت پر بھڑکی۔ ویسے بھی میں کیوں سنوں وضاحت؟ تم دونوں بھائیوں کی وجہ سے میری زندگی پہیلی بن چکی ہے، برباد کر کے رکھ دیا ہے میری زندگی کو۔ مس عمل، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی ہیں؟ ہم میں سے کسی نے بھی آپ کی زندگی برباد نہیں کی ہے۔ وہ تو ایان، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈیول کی گرجدار آواز نے ایان کو وضاحت دینے سے منع کیا تھا۔
ایان بھا کے کہنے پر خاموش ہو گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے مس فیری؟ اب کیسا فیل کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آتے فکر سے پوچھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے فکر صاف جھلک رہی تھی۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، سمجھ گئے؟ وہ تھوڑا پیچھے ہوتے ہوئے بولی۔ ڈیول کی نظر اس کے والے ہاتھ پر پڑی تھی جہاں خون جمع ہوا تھا۔ یہ کیا تم نے ڈرپ خود ہی اتار دی ہے؟ تمہیں تکلیف ہو رہی ہوگی۔ اس بات پر بعد میں بات کریں گے، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں تمہیں کمرے تک چھوڑ دیتا ہوں، ڈیول نے محبت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دیتا میں نے کیا کہا ہے؟ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے شوہر نہیں ہو۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ وہ اس کی بدتمیزی پر بامشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ تمہیں نہیں یقین میں تمہارا شوہر ہوں؟ ڈیول نے آئی برو اٹھا کر پوچھا۔ نہیں نہیں نہیں، امل نے 3 دفعہ انکار کرتے کہا تھا۔ نہیں یقین کیا کرو گے؟ زی جاؤ مولوی کو لے کر آؤ، مس فیری سے میرا دوبارہ نکاح کروں گا۔ ڈیول نے زی کو بڑے تحمل سے حکم دیا تھا۔ زی اور ایان ڈیول کی بات پر خوش ہوتے ہوئے دونوں باہر چلے گئے تھے۔ میں تم جیسے جھوٹے انسان سے نکاح کرنے سے بہتر ہے مرنا پسند کروں گی مس فیری، زیادہ ہی زبان چلنے لگ گئی ہے۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھے چپ کرواتے بولا تھا۔ تم نے ابھی میری نرمی دیکھی ہے تو مجھے نرم ہی رہنے دو مس فیری، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر سختی کروں، اگر میں سختی پر آ گیا تو تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ وہ اس کے قریب آ کر کان میں نرمی سے سرگوشی کرتے اس کی گردن پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ امل کو وجود میں ایک سنسناہٹ دوڑی تھی۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، وہ ہکلاتے ہوئے اپنی بات دہرا رہی تھی۔ نکاح مس فیری ہمارا ہو چکا ہے، تم مانو یا نہ مانو۔ میں ابھی بھی تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی۔ وہ اس سچ کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ نکاح نہیں ہوا ہے تو تمہیں بتا دوں، میرا جس نام سے آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے وہ ایان خان کا ہی نام سے ہے، یہاں تک کہ سارے ڈاکیومنٹس بھی، اسی لیے تم مجھے شوہر ہونے سے کبھی جھٹلا نہیں سکتی۔ اگر تمہیں پھر بھی نہیں یقین تو ٹھیک ہے، کرو آریان سے نکاح، جس کا وجود اس دنیا سے کب کا ختم ہو چکا ہے، کب سے مر چکا ہے وہ۔ اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ایک مرے ہوئے انسان سے نکاح کرنے میں تو مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم ایک نمبر کے، ہاں ایک نمبر کا شریف انسان ہوں جو اپنی بیوی کو بار بار یقین دلا رہا ہے، وہ اسی کا معصوم سا شوہر ہے۔ وہ اس کا موڈ ٹھیک کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس قسم کی بات پر اس کا منہ کھلا رہ گیا تھا۔ اس میں اتنا حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں سچ میں بہت شریف ہوں، یقین کرو یا نہ کرو۔ وہ کندھے اچکائے اس کے قریب آیا تھا مگر اس کے لہجے میں سرد پن ابھی بھی برقرار تھا۔ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، ڈاکٹر نے تمہیں کسی بھی قسم کے ٹینشن لینے سے منع کیا ہے اور میں نہیں چاہتا میری بیوی کے ساتھ دوبارہ ایسا کچھ ہو۔ اور آرام سے اسے ساتھ لگائے اوپر لے جانے لگا تھا۔ وہ اس سے ابھی سرد لہجے کی زیر اثر تھی، اسی لیے اس کی باتوں کا جواب دینے کے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لیٹاتے پاس بیٹھ گیا تھا۔ امل اس کے چہرے پر بنا پلکے جھکائے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے اس کے یوں مسلسل دیکھنے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ اس کے پوچھنے پر نظر پھیر کر دوسری طرف دیکھنے لگی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگنا چاہتی تھی لیکن بھاگ نہیں سکتی تھی۔ ڈیول اس کا یوں موڑ کر چپ کر ڈیول نے اس کا یوں منہ موڑنے پر چپ کر کے دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں، تب تک تم آرام کرو۔ وہ اس کے بالوں کو پیار سے چھوتے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ وہ سمجھنے کے لیے وقت دینا چاہتا تھا۔ اس کے جاتے ہی کب سے رکے ہوئے آنسوں آنکھوں سے بہہ کر سراہنے پر جذب ہونے لگے تھے۔ وہ کافی دیر تک من ہلکا کرتی رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس نکاح سے ہر حال میں کر کے رہے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ اس کا سر درد سے ایک دم شدت اختیار کر گیا تھا۔ اسے خاموشی سے کمبل اوڑھ کر بنا سر درد کی پرواہ کیے رونے میں مصروف ہو گئی تھی۔ میں اس کو کیا بتاتی، میں اس کے چہرے پر کیا دیکھ رہی ہوں؟ وہ کمبل کے اندر روتی ہوئی بولی۔ میں کیسے بتاتی؟ مجھے اس کو دیکھ کر میرے دل کو راحت ملی تھی۔ اس کے جھوٹ بولنے کے باوجود میرا دل اسے دیکھنے پر پرسکون ہو گیا تھا۔ میں کیا بتاتی؟ جب مجھے ہوش میں آیا کہ کمرے سے اسے نہ پا کر میں کتنا ڈر گئی تھی۔ مجھے اس سے سچ بتانے پر نفرت نہیں ہوئی، لیکن مجھے اس کے نفرت ہونی چاہیے تھی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں کیسے اسے ابھی بھی چاہ سکتی ہوں؟ مجھے مر جانا چاہیے، مجھے اس سے نفرت نہیں ہوئی، وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہارون شان کے اس طرح غائب ہونے پر غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے سارے آدمیوں کو باہر ہاسپٹل میں شان کو تلاش کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، مگر شان کو نام و نشان بھی کہیں نہیں تھا۔ تمام ہاسپٹل کا یہی کہنا ہے کہ یہاں کوئی بھی شان نامی مریض نہیں آیا۔ وہ سمجھ گیا تھا شان کو ڈیول کا کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کا پلان بری طرح برباد ہو چکا تھا۔ ایک دفعہ پھر ڈیول سے بری طرح مات کھا چکا تھا، جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ڈیول کو کیا کرے، پورے گھر والوں کو آگ لگا دے۔ وہ شدید غصے میں ڈرنک پر ڈرنک کر رہا تھا۔ میں ابھی ہار نہیں مانوں گا ڈیول، اور نہ ہی میں نے ہار تسلیم کی ہے، وہ ڈرنک کرتے بولا تھا۔ ابھی تو بہت بڑا سرپرائز باقی ہے جس کے وار سے یقیناً کبھی بچ نہیں پائے گا تو۔ وہ اس کا دن کا مجھے بے صبری سے انتظار ہے جب تجھے تڑپنا ہو، آنکھوں سے دیکھوں گا۔ وہ ڈرنک کرتا ہوا بار بار یہی کہہ رہا تھا۔ سر کوئی آپ سے ملنے آیا ہے، نوکر نے ڈرتے انفارم کیا تھا۔
نوکر نے انفارم کرتے ہی ہارون کے لبوں پر ایک بار پھر کمینی مسکراہٹ ابھری تھی۔ ڈیول مس فیری کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا کہ زی اور ایان کچن میں داخل ہوئے تھے۔ بھا ہم مولوی کو لے آئے۔ واہ واہ، بھا ناشتہ بنا رہے ہیں؟ بھا میں بھی کھاؤں گا۔ ایان ڈیول کے ناشتہ بناتا دیکھ کر مولوی والی بات وہیں چھوڑ کر شوخیہ انداز میں بولا تھا۔ ناشتہ صرف مس فیری کے لیے بن رہا ہے، ڈیول نے کہا۔ بھا اب مس امل آپ کے لیے اتنی اہم ہو گئی ہیں کہ آپ اپنے جڑواں بھائی جو آپ کے ساتھ ہی دنیا میں آیا ہے اسے بھول جائیں گے؟ وہ جلن کے باعث بولا۔ اسے تھوڑی تھوڑی جلن ہونے لگی تھی۔ ڈیول نے بس نظر اٹھا کر گھوری سے نوازا تھا۔ اوکے اوکے، سمجھ گیا۔ وہ بھا کی گھوری کو سمجھتے ڈرتے پیچھے ہٹا تھا۔ مولوی کو لے آئے ہو؟ ڈیول نے انڈا فرائی کرتے پوچھا تھا۔ جی لے آئے ہیں سرکار، اور باہر تشریف فرما ہے، ایان نے ادب سے کہا تھا۔ زی اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ اوکے زی، اس سے نکاح نامہ فل کرواؤ، میں مس فیری کو ناشتہ کروا کے بعد نیچے لے کر آتا ہوں، پھر نکاح شروع کرتے ہیں۔ وہ ناشتہ ٹرے میں رکھے کچن سے نکل کر اوپر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زی تم بھی شادی کر لو، ایان نے بھا کے جاتے کہا تھا۔ کیوں؟ پھر تم بھی مجھے بھا کی طرح کچن میں نظر آؤ گے، کتنا مزہ آئے گا۔ بھا اور زی مل کر ناشتہ بنایا کریں گے اپنی اپنی بیگم کے لیے، ایان نے مزے سے کہا تھا۔ اگر ایسا ہی ہے تو تم بھی کر لو شادی، تم دونوں اچھے بھی لگو گے، دیکھنے میں بھی ایک جیسے ہو۔ زی نے ایسے الٹا مشورہ دیا تھا۔ میں شادی؟ ہاں تم ہی، زی نے بھی اسی کی طرح کہا تھا۔ میں شادی کر کے کیا کروں گا؟ جو سب کرتے ہیں، زی نے کہا۔ جو سب کرتے ہیں، زی نے کہا۔ جو سب کرتے ہیں وہ ایان خان نہیں کرتا، وہ سرد آہ بھرتے بولا تھا۔ میرے لیے میری آزادی بہت اہم ہے اور میں اپنی آزادی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا، اس نے فروٹ کی ٹوکری سے سیب اٹھا کر کھاتے ہوئے کہا تھا۔ ایان خان، آزادی؟ جب تمہیں محبت ہوگی تب میں پوچھوں گا کدھر گیا ایان اور کدھر گئی آزادی؟ پھر محبوب ہی محبوب ہوتا ہے، زی اس کے جواب دیے لاؤنج میں مولوی کے پاس چلا گیا تھا۔ ایان خان ایسی نوبت کبھی آنے ہی نہیں دے گا، اس نے پیچھے سے ہانک لگا کر کہا تھا۔ زی کی بات پر لاشعوری طور پر اس نے اوپر سے کمرے کی طرف حسرت سے دیکھا تھا جہاں ڈیول کمرے میں ناشتہ لیے جا رہا تھا۔ اوف ایان، کہاں دل لگا لیا یار۔ ایک دفعہ پھر سے نکاح ہوا تھا اور وہ دوبارہ اسی کے نام کے ساتھ جڑ چکی تھی، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں تھی، بیوی تو پہلے ہی اسی کی تھی، اس پر حق رکھتا تھا، مگر پھر بھی نکاح کے بول دہرائے گئے تھے، پھر قبول ہے کیا گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ کمرے میں ہی رہی تھی، اسے کمرے میں 2 دن گزر چکے تھے، 2 دن سے اس نے نہ نیچے جانے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی ڈیول نے کمرے میں آنے کی کوشش کی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے صبح سے رات کو ہونے کو آئی تھی، وہ نہیں آیا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ کہیں نہ کہیں اس کے ہی انتظار میں تھی، لیکن نہ جانے وہ کہاں غائب تھا۔ اس کا دل انجانے خوف کے تحت گھبرا رہا تھا، وہ پھر سے ان 4 دیواروں میں خود کو قید محسوس کر رہی تھی۔ قیدی کو بھی دن میں 3 دفعہ کھانا پہنچایا جاتا ہے، اس طرح ملازمہ آتی اور 3 دن کا کھانا پہنچا دیتی۔ وہ خود کو بھی مجرم محسوس کر رہی تھی، مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی اس کا جرم کیا ہے۔ ان 2 دنوں میں اس نے کھانا بہت کم، یا کہنا بہتر ہوگا کہ نہ ہونے کے برابر ہی کھایا تھا۔ وہ گمسم گھٹنوں پر سر رکھے اپنے ہاتھوں کا بڑا باریکی سے جائزہ لے رہی تھی، جیسے کچھ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کبھی اتنی خاموش نہیں ہوئی تھی جتنی ان دنوں میں ہو گئی تھی۔ وہ کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنے سے کبھی نہیں گھبرائی تھی، البتہ پھر بھی وہ خاموش تھی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ کمرے میں اچانک آواز ابھرنے سے اس نے سر اٹھا کر آواز کی سمت میں دیکھا تھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مان لو تمہیں ڈر لگ رہا ہے، ایک دفعہ پھر سے کہا گیا تھا۔ اسے اپنا ہی عکس سامنے صوفے پر بیٹھا نظر آیا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہارے دل کی آواز ہوں، اس نے کہا تھا۔ کیا تم نہیں جاننا چاہو گی آخر اس کی زندگی میں ایسا کیا ہوا ہے کہ اس کے وجود بچپن میں ہی ختم ہو گیا ہے؟ اگر وہ مر چکا ہے تو وہ زندہ کیسے ہے؟ اس نے عمل کے سامنے سوال گڑا۔ میں کیا پوچھوں؟ کیوں پوچھوں؟ مجھے نہیں جاننا اس جھوٹے انسان سے، اور نہ ہی کچھ سننا چاہتی ہوں، اس نے ہلکا سا احتجاج کیا تھا۔ عمل، تم اس کی بیوی ہو، تم نہیں تو اس کا دکھ کون سمجھو گی؟ تو اور کون سمجھے گا؟ دکھ؟ وہ ساکت سے بولی۔ ہاں دکھ، اس کی آنکھوں میں صاف دکھ جھلکتا ہے، افسوس جو تم محسوس نہیں کر پائیں، وہ نفی میں سر ہلاتی دکھ سے بولی۔ عمل، تمہیں اس کا کوئی بات سننی ضروری نہیں ہے، یہ تو تمہیں یہی کہے گی، اسے ایک موقع دینا چاہیے۔ حالانکہ میرے نزدیک تم صحیح کہہ رہی ہو، وہ جھوٹا ہے اور نہ ہی تمہارے قابل ہے۔ ایک اور پرچھائی ابھری تھی جو پہلی پرچھائی کے خلاف بول رہی تھی۔ وہ عمل کا شوہر ہے اور وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، پہلی پرچھائی نے دوسری پرچھائی سے جتاتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں پرچھائی روبرو کھڑی لڑ رہی تھیں، عمل کے اندر دل و دماغ کی جنگ چھڑی تھی، وہ اب حقیقت میں اس کے سامنے تھی۔ محبت؟ اگر محبت کرتا تو کبھی سچائی نہ چھپاتا اور نہ ہی عمل کو اس طرح اندھیرے میں رکھتا، وہ طنز کرتی بولی۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی مجبوری ہو، پہلی پرچھائی نے جواب میں کہا۔ کون سی مجبوری؟ کیسی مجبوری؟ شروع سے لے کر اب تک وہ عمل سے جھوٹ ہی بولتا آیا ہے، وہ تم کہہ رہی ہو مجبوری ہوگی؟ وہ تنک کر بولی۔ عمل، تمہیں اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، تم صاف اپنے دل کی سنو، پہلی پرچھائی نے اس کی
آس بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ دل، امل نے بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ تم اس بیوقوف کی بات سنو گی یقین نہیں آ رہا۔ میری مانو، تمہیں تو کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر یہاں سے چلے جانا چاہیے، یہی بیسٹ آپشن ہے۔ امل سمجھ نہیں پا رہی تھی کس کی سنے اور کس کی نہیں، وہ دل و دماغ کی جنگ میں بری طرح پھنس کر رہ گئی تھی۔ چلی جاؤ امل، چلی جاؤ۔ نہیں امل، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی مجبوری رہی ہوگی۔ امل جاؤ یہاں سے دور، تمہارے پاس یہی موقع ہے، تمہیں اس سے پوچھنا چاہیے، وہ تمہیں سب بتا دے گا۔ تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے، اس کو ایک حادثہ سمجھ کر بھول جاؤ گی اور اچھی زندگی گزارو گی۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں اسے ایک موقع تو دینا چاہیے۔ پلیز چپ کر جاؤ، پلیز مجھے کچھ نہیں سننا، پلیز چلی جاؤ تم دونوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ وہ آہ بھرتی آوازوں سے تنک کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بند کرتی چلی گئی تھی کہ تبھی کوئی دروازہ اوپن کر کے اندر آیا تھا۔ دونوں پرچھائیاں ہوا میں تحلیل ہو گئی تھیں۔ مس امل، کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ ایان اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ امل کو اس طرح بولتا دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ اس کے قریب کھڑے فکر سے پوچھ رہا تھا۔ امل نے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ ایان اس کے سرخ ڈورے والی آنکھوں کو دیکھ کر اس کا دل بے چین ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ ناسمجھی سے اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، اور وہ پہچان گئی تھی، وہ اس کا شوہر نہیں تھا۔ یہ تو اسی کا ہم شکل بھائی ایان تھا۔ وہ پہچانتے ہی نظروں کا زاویہ دوسری طرف کر چکی تھی۔ اسے اس پر بھی غصہ تھا، اس نے آفس میں جھوٹ کیوں کہا تھا؟ ایان کو نہ جانے کیوں اس کا یوں نظر پھیرنا تکلیف دے گیا تھا۔ اسے بخوبی سے علم تھا وہ صحرا کے پیچھے بھاگ رہا ہے جس کا اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ اس طرح کھڑا دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی بولنا پڑا تھا۔ میں تمہیں کچھ بتانے آیا ہوں، ایان نے سنجیدگی مگر لہجے میں نرمی برقرار رکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بتانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اس جلاد کی کاپی تھا، کچھ بھی مختلف نہیں تھا۔ امل بس یہی سوچ سکی۔ اب تم مجھے کیا بتانا چاہتے ہو؟ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ بجھی بجھی بولی۔ وہ ابھی بھی اسی امید میں تھی کہ وہ آئے گا۔ وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آیا؟ دل میں بدگمانی کے ساتھ اچانک بہت تیز تکلیف ہوئی تھی۔ وہ کیوں اسے اگنور کر رہا ہے؟ یا وہ آپ کو سننا ہوگا مس امل، اس میں تمہاری ہی بھلائی ہے، اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، کہا نا چلے جاؤ، امل نے تیز دار لہجے میں انکار کرتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے نہ سنو، میں بھی یہیں بیٹھا رہوں گا جب تک تم میری بات نہیں سنو گی۔ ایان بھی ضدی پن کا مظاہرہ کرتے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مسٹر ایان، جب میں نے کہہ دیا مجھے نہیں سننا تو آپ کون ہوتے ہیں یوں اس طرح میرے اوپر روپ جمانے والے؟ وہ بیٹھ سے کھڑی ہوتی سخت لہجے میں بولی تھی۔ اسے ایان کا اس طرح ضد کرنا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ کیوں سننے کی اس کی؟ مس امل پلیز، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بات ختم ہوتے ہی خود اٹھ کر چلا جاؤں گا، ایان نے ریکویسٹ کرتے بڑی امید سے کہا تھا۔ امل کچھ وقت تک اسے گھورنے کے بعد ہارتی خاموشی سے بیٹھ کے سائڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ جو بھی ہے جلدی کہو اور یہاں سے جاؤ، وہ سخت خراب موڈ میں بولی تھی۔ ایان کے اس کے بگڑے موڈ دیکھ کر سرد آہ بھرتے بولنا شروع کیا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے میں اور با جڑواں بھائی ہیں۔ ایان کی بات پر امل نے سخت گوری سے نوازا تھا۔ جیسے کہہ رہی ہو مجھے تو علم نہیں تھا۔ مس امل پلیز، آپ تحمل سے بات سن لیں گی تو آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ ایان کے کہنے پر امل نے خود کو ریلیکس کیا تھا۔ ہم دونوں بھائیوں کی ماما اور سیام نور کی ماما الگ الگ ہیں۔ ایان نے امل پر پہلا دھماکہ کیا۔ کیا؟ پہلے دھماکے پر ہی امل کی آنکھیں ابھر کر باہر ہوئی تھیں۔ ہاں، میرے بابا نے پہلی شادی لو میرج تھی جو انہوں نے ہماری ماما یعنی ہمنا سے کی تھی۔ بابا اور ماما دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، اس طرح دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی، لیکن جب بابا نے اپنے بابا کو یعنی دادا جان کو بتایا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ بابا کی منگنی بچپن میں ہی کر دی گئی تھی سکینہ سے، جو سیام اور نور کی ماما ہے۔ مگر بابا کو منظور نہیں تھا اور انہوں نے کسی کو علم میں لائے بغیر بابا سے ماما نے شادی کر لی تھی۔ جب اس بات کا علم دادا کو ہوا یعنی بابا کے بابا کو، تو وہ سخت غصے ہوئے اور بابا کے گھر سے نکالنے کے ساتھ جائیداد سے بھی آگ کر دیا۔ بابا اس طرح ماما کو لے کر ٹرکی آ گئے اور ایک دوست کی بدولت اچھی کمپنی میں جاب مل گئی۔ بابا اور ماما خوشی سے زندگی گزارنے لگے تھے۔ شادی کے 1 سال بعد ہم دونوں بھائی اس دنیا میں آئے۔ ایان سب امل کو بتا رہا تھا۔ امل اب ایان کی باتیں غور سے سننے لگی تھی۔ ماما بابا بہت خوش تھے، ہماری فیملی مکمل تھی، کوئی غم کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس حادثے کے بعد ہم سب بکھر کر رہ گئے۔ ہماری ہنستی کھیلتی زندگی کو اس شخص کی نظر لگ گئی۔ کون سا شخص؟ امل نے بات پر پہلی بار اس سے سوال کیا تھا۔ ایان بتاتے ہوئے غمگین ہوا تھا۔ داؤد۔ داؤد؟ امل نے زیر لب نام دہرایا۔ ہاں داؤد، بابا کے آفس کے باس۔ ایان کے تیوریاں ایک دم بدلے تھے۔ اس نے سختی سے دونوں ہاتھوں کو بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہی داؤد جس نے ہماری ماما کے ساتھ… وہ آگے بول نہ سکا، آنکھوں میں باقاعدہ نمی چمکنے کے ساتھ ہی غصے سے شدید لال ہوئی تھی۔ امل ایان کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان سی ہوئی تھی۔ امل، میں اور با تب 11 سال کے تھے۔ مجھ میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی اور نہ اتنا سمجھدار تھا۔ با بہت سمجھدار اور ہوشیار تھے۔
میں کبھی بھی نہیں سمجھ سکا ماما کس تکلیف سے گزر رہی تھیں۔ اس کے درد دوبارہ ہرا ہوا تھا۔ ایان آر یو اوکے؟ امل نے فکر سے پوچھا تھا۔ یس آئی ایم اوکے، تمہیں پتہ ہے کیونکہ بھا سے میرے ساتھ جب تک وہ ہے ایان بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے لہجے میں اپنی بھا کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ خیر یہ میں تم سے کیا فضول بات کر رہا ہوں، چھوڑو ان سب کو، پرانی باتیں ہیں۔ اور بات وہی چھوڑ گیا تھا۔ امل تجسس ضرور ہوا تھا وہ پوچھے داؤد نے کیا کیا ایسا آنٹی کے ساتھ، مگر ایان کی حالت دیکھ کر نہیں پوچھا تھا۔ میں آپ سے اتنا کہوں گا بھا کی زندگی میں خوشی کی بہت کم پل دیکھے ہیں۔ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ گنتی کے چند لمحات ہی ہوں گے۔ وہ ہمیشہ تنہا رہے ہیں، ہم سب سے دور، مجھ سے دور، بابا سے دور۔ مس امل مانتا ہوں بھا نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے تھے، نہ چھپانا۔ ان کو علم میں بھی نہیں تھا کہ شادی میں جائیں گے تو ان کا آپ کے ساتھ نکاح کروا دیا جائے گا۔ اگر علم ہوتا تو کبھی بھی نہیں جاتے۔ امل اب چپ سے سادے سامنے بیٹھے شخص کو سن رہی تھی جس نے ہر انداز میں اپنے بھائی کے لیے محبت جھلک رہی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ اپنے بھائی کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے اور پہلی دفعہ ہی ان کی آنکھوں میں خوف دیکھا ہے۔ یہ دونوں احساس میں نے بھائی کی آنکھوں میں بیک وقت دیکھے ہیں، ایان نے بتایا۔ کیسا خوف؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں ایان سے پوچھ رہی تھی۔ آپ کو کھونے کا خوف، ایان نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ لیکن وہ مس امل بھا کو ایک موقع دیکھ کر دیکھیں، وہ آپ کو جان سے زیادہ چاہیں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں۔ ایان کا لہجے پر پر اعتماد تھا۔ مجھے اپنے بھا کی خوش بہت عزیز ہے، اگر بھا کی خوشیوں کے لیے مجھے جان بھی دینی پڑ جائے تو میں دے دوں گا، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ایان کی آنکھوں سے آخر ایک آنسو لڑک کر گال پر پھسلتا تھا۔ آج امل ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے محبت دیکھ رہی تھی۔ مس امل اگر کوئی بھی پوچھے گا نا ایان خان دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے تو مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی دقت نہیں ہوگی۔ ایان خان دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنے بھا سے محبت کیا عشق کرتا ہے۔ ایان بات کرتے ہوئے بیک وقت کئی آنسو نکل کر گال پر بہے تھے۔ امل کو اپنے سامنے نوجوان مرد کو روتے ہوئے دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، وہ بھی اپنے بھائی کے لیے۔ مس امل پلیز، وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گیا تھا، ایک دفعہ بھا کو معاف کر دیں۔ امل کو اپنا دماغ شل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا اپنے بھا سے اتنی محبت کرتے ہو؟ امل ایان کی محبت کو شدت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو ہونے لگے تھے۔ وہ مس امل کے سوال پر روتے ہوئے مسکرایا تھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اگر جان لے ایان خان جس سے محبت کرتا ہے اس میں یہ بھی شامل ہے، شاید مجھے جان سے ہی مار دے۔ ایان خان اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی گھائل ہو گیا تھا اور اس دن آفس کی ملاقات کے بعد مکمل گھائل کیا اس کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ اسے ٹکٹکی باندھے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کوئی شک؟ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی فوراً نظر جھکا گیا تھا۔ امل تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ایان نے دوبارہ نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ سر جھکائے بار بار اپنے دل کو سمجھا رہا تھا وہ بھا کی ہے، وہ بھا کی امانت ہے۔ میں تم سے آنٹی کے بارے میں نہیں پوچھوں گی، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ امل نے سوچتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ ایان نے اس کے سوال پر اسے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ یہ بتا سکتے ہو تمہارے بھا کے ساتھ کیا ہوا، وہ تم لوگوں سے کیسے الگ ہوا، وہ گھر میں اس کا ذکر بھی کبھی نہیں سنا۔ امل نے احتیاط سے سوال کیا۔ بھا تمہیں بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں، جس انسان کے اوپر بیتتی ہے وہی اچھے طریقے سے بتا سکتا ہے، ایان نے جواب میں کہا تھا۔ امل ایان کی بات پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم نے کہا وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی، 2 دن ہو گئے ہیں وہ غائب ہیں، کیوں نہیں مجھ سے بات کرنے آئے؟ امل نے جو غصہ دب گیا تھا واپس بحال ہوا تھا۔ بھا کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ آپ سے کیسے بات کریں، اس وجہ سے۔ اوہ اچھا، تم تو رہنے دو ایان، ہر بات تم کیوں وضاحت کر رہے ہو؟ جس کی وضاحت کرنی چاہیے وہ تو یہاں نہیں ہے، کیوں رہنے دوں؟ ایان بھی اس کے سامنے کھڑا ہوتا آنسو صاف کرتے تن کر بولا تھا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے برائے مہربانی تمہاری بات ختم ہو گئی ہو تو آپ جا سکتے ہیں کمرے سے باہر۔ وہ اسے کمرے سے جانے کا کہتے باقاعدہ ہاتھ کا اشارہ کیا تھا۔ اگر نہ جاؤں تو؟ وہ سنجیدہ ہوتے ڈھیٹ پن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ایان کی بات پر وہ حیرت سے چپ ہوئی تھی۔ اس کا یوں چپ ہونے پر وہ واپس ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا تھا اور سر کے پیچھے دونوں ہاتھ رکھے پاؤں ہلانے لگا تھا۔ تم نہیں جانا چاہتے ہو تو نہ جاؤ، میں ہی چلی جاتی ہوں باہر۔ وہ اس ڈھیٹ انسان سے عاجز آ کر خود ہی باہر چلی گئی تھی۔ وہ اس کے جاتے مسکرایا تھا، وہ یہی چاہتا تھا۔ اگر وہ گھڑی پر وقت دیکھا تھا جہاں گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ آیا بڑا بھا کا وکیل بننے کا اتنا شوق ہے تو کورٹ میں جا کر کیس لڑے، جس کو آنا چاہیے وہ تو نہیں آیا۔ اسے تو علم بھی نہیں ہے، اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے، لیکن نہیں، اس گنڈے کو تو اپنے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ امل کا موڈ اس ایان کی وجہ سے اور بگڑ گیا تھا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتی سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی تھی تو سامنے ہی دروازے سے اسے وہ داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ وہ زی کو کچھ کہہ رہا تھا جس پر زی سر ہلاتے وہیں سے واپس ہو گیا تھا۔ زی کے جاتے ہی اس کی نظر سامنے کھڑی اس ہستی پر پڑی جس کے سامنے جانے سے 2 دن کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا وہ کیوں ہمت نہیں کر پا رہا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنا ادھورا کام
निपटाना शुरू कर दिए थे ताकि वो जल्दी से वापस जा सके। दोनों ही बिना पलक झपकाए देख रहे थे और ऊपर खड़ा आयान दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए अल्लाह का शुक्र किया था। बेशक जो भी था वो भा को तकलीफ़ नहीं दे सकता था और मुस्कुराकर वहाँ से हट गया था। वो कभी भी उन दोनों के दरमियान नहीं आ सकता। डेविल के इस वक्त उसकी जानिब कदम नहीं बढ़ाए थे डेविल के उसकी जानिब कदम नहीं बढ़ाए थे और उसका नज़र चुरा गया था, जैसे चोर ने चोरी की हो और पकड़ने का खतरा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती हुई उसके सामने जाकर खड़ी हो गई थी, आंखों में बेशुमार सवाल लिए जिसके जवाब शायद डेविल नहीं देना चाहता था। कहाँ थे तुम? वो आंखों में नमी लिए गुस्से से पूछ रही थी। पता नहीं क्यों उसे देखकर खुद ब खुद आंखों में नमी आ गई थी। डेविल ने उसके सवाल करने पर हैरान नहीं हुआ था और फ़ौरन नज़रों का ज़ाविया उसकी तरफ किया था। उसकी आंखों में नमी देखकर वो बेचैन हुआ था। उसे यकीन आ गया था ये लड़की उसकी रग रग में खून की तरह बस चुकी है। वो काम था वही करने गया था। डेविल ने जवाब दिया था। तुम्हारा तो इंग्लैंड में बिजनेस है, तो अब तुम यहाँ कौन सा काम? सवाल करते उसकी आंखों से आंसू फिसलकर कान पर बह चुके थे। हाँ, इंग्लैंड में है, मगर वो उसके आंसू देखकर रुक गया था। तुम्हें इल्म है तुम क्या हो? वो उसकी बात काटती बोली थी। वो आंखों में ना समझी लिए उसे देख रहा था। खुद ही सवाल कर रही थी और खुद ही बात बदल रही थी। मैं तुम्हें ठीक कहती हूँ, तुम वाकई जल्लाद और गुंडे हो, खड़ूस, और भी बहुत कुछ हो तुम। वो उसे कहती अपना सर बेबसी से सीने पर रख गई थी। वो पहले ही अयान की बातों से कायल हो चुकी थी, बस उसके सामने मानना नहीं चाहती थी। डेविल उसको यूं गले लगे देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तुम बहुत बुरे भी हो, उसने याद दिलाया। जानता हूँ, हमेशा की तरह वही जवाब देकर उसके गिर्द हिसार बांध गया था। इस बात से दोनों बेखबर बहुत बड़ी मुसीबत उनके सरों पर मंडला रही है, जिसका अंजाम क्या होना था दोनों ही अनजान थे। डीएसपी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? फारूक साहब इस वक्त किसी वीरान फैक्ट्री में मौजूद थे। मुझे कैसे इल्म हो सकता है? फारूक साहब ने कहा। वक्त आ गया है डेविल का दुनिया से नामो निशान मिटाने का। वो कुर्सी पर रौब से बैठा हुआ था और पीछे उसी का आदमी खड़े हुए थे। रोशनी के नाम पर मध्यम सा जीरो का बल्ब जगमगा रहा था, जिसका फारूक साहब बड़ी मुश्किल से उसे देख पा रहे थे। मगर कैसे? उन्होंने सवाल किया। डीएसपी, ये रिमोट देख रहे हो? उसने अपने हाथों में मौजूद रिमोट को उसके सामने किया था। उन्होंने रिमोट की जानिब देखा। बस इसको प्रेस करना है और सब ख़त्म, वो सफाकत से बोला था। फारूक साहब, उसकी आंखों में बदले के आग के शोले भड़कते हुए नज़र आ रहे थे। तुम धमाका करवाने वाले हो? वह डीएसपी, समझदार हो गए हो, लेकिन मेरी बेटी वो तो उसके साथ है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो गुस्से से बोले थे। तुमने वादा किया था मेरी फैमिली को कुछ नहीं होने दोगे, अब तुम कैसे मार सकते हो? डीएसपी, रिलैक्स, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा, तुम उसकी फ़िक्र मत करो और गौर से मेरा प्लान सुनो। वो जैसे जैसे अपना मंसूबा बता रहा था, फारूक साहब के रोंगटे खड़े हो रहे थे। और वही बात बाकी पुलिस डिपार्टमेंट को, तो उनको खबर तुम पहुंचाओगे। डेविल ने बड़ी चालाकी से बड़े पैमाने पर धमाके करवाया है। फारूक साहब को इसकी बातें सुनकर अपना आप चकराता हुआ महसूस हुआ था। तुमने कहा हम डेविल को मारेंगे, लेकिन इससे तो बहुत से बेगुनाह लोगों की जानें जाएंगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? डीएसपी, अगर तुम लोगों की परवाह करते रहोगे तो कभी भी डेविल को पकड़ नहीं पाओगे। डेविल को फंसाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ और उसे इतना बेबस करना चाहता हूँ कि उसके पास कोई रास्ता ना बचे, और जब ब्लास्ट हो जाए तो तुमने इन्फॉर्म करने के साथ मेरे आदमी तुम्हें कॉल रिकॉर्डिंग देंगे, जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि धमाका डेविल ने करवाया है। वो रिमोट को घुमाते प्लान बता रहा था। उसका चेहरा अभी भी कवर था। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझोगे। वो उस पर नज़र जमाए बोला। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं तुम्हें बहुत से बेगुनाह लोगों की जान नहीं लेने दूंगा। उन्होंने इनकार किया था। वो कैसे एक डेविल के लिए इतने बेगुनाह लोगों की जान ले सकते थे? डीएसपी, तुम्हें याद है तो मैं तुमसे उस पेपर पर साइन करवाए थे। वो उसे याद दिलवा रहा था। फारूक साहब को बहुत गलत होने का एहसास हो रहा था। तुमने उस दिन पूछा था क्यों साइन करवा रहा हूँ और क्या मैं इसमें क्या लिखवाऊँगा? तो डीएसपी, इसमें साफ लिखा है अगर तुमने काम करने से इनकार किया तो मैं तुम्हारी जान के साथ तुम्हारे घर वालों की भी जान से मारने का हक रखता हूँ। वो उसके रूबरू होते बोलते ही मगरूर हंसा था। फारूक साहब को लगा जैसे पूरा आसमान सर पर आ गिरा हो और वो उसमें बुरी तरह फंस चुके हों, जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। तुम्हारे पास इनकार करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जा सकते हो तुम, मगर याद रखना मुझसे होशियारी करने से बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मेरे आदमी 24 घंटे तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं। वो अपनी बात ख़त्म करता अंधेरे में गुम हो गया था। फारूक साहब की तो दुनिया हिलकर रह गई थी। चलो, उसके आदमी ने उसे चलने को कहा था। उन्हें इल्म भी नहीं हुआ वो कब फैक्ट्री से बाहर गए, कब गाड़ी में बैठे और कब पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। आर्यान, आर्यान, तुम उठ रहे हो कि नहीं? अमल फ्रेश होकर उसे उठा रही थी, मगर डेविल उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, सोते रहो। वो टक कर नीचे चली आई थी, जहां अयान पहले से ही नीचे बैठा बड़ी दिलचस्पी से अखबार पढ़ रहा था। गुड मॉर्निंग, अमल ने कहा था।
اس نے اخبار نیچے کرتے دیکھا تھا، وہ بہت فریش لگ رہی تھی۔ گڈ مارننگ، اس نے بھی جواب میں کہا تھا۔ لگتا ہے بھا اور عمل کے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اسے خوشی ہوئی تھی اور وہیں دکھ بھی ابھرا تھا، لیکن ایان نے اس درد کو تھپتھپا کر سلا دیا تھا۔ عمل کچن کی جانب بڑھی تھی تو اس نے کچن میں کسی مرد کو ناشتہ بناتے ہوئے دیکھا جو دیکھنے میں کک لگ رہا تھا۔ میم آپ کیا کھائیں گی بتا دیں، میں بنا دیتا ہوں، کک نے ادب سے کہا تھا۔ آپ؟ میم میں یہاں کک ہوں اور کچن کی ساری ذمہ داری میری ہے، کک نے بتایا۔ اچھا، مگر میں ناشتہ خود بنانا چاہتی ہوں، عمل نے کہا۔ پر میم میں ایسا ممکن نہیں ہے، سر غصہ کریں گے، ناشتہ صرف میں ہی بناتا ہوں۔ ایان سے اب اخبار نہیں پڑھا جا رہا تھا تو اٹھ کر خود بھی کچن کی طرف چلا آیا تھا۔ تو پھر بھی میں ہی ناشتہ بناؤں گی، اسی لیے آپ چپ کر کے یہاں سائڈ پر کھڑے ہو جائیں۔ عمل اسے اشارہ کر کے جگہ بتاتی فریج کی طرف جا کر ضرورت کی چیزیں نکالنے لگی تھی۔ میم لیکن سر، سمجھ نہیں آ رہا، ناشتہ میں ہی بناؤں گی ورنہ میں باس کو شکایت لگا دوں گی، پھر سیدھا کام سے ہی جاؤ گے، عمل اسے دھمکی دیتی بولی۔ دوبارہ فریج میں مصروف ہو گئی تھی۔ کک بیچارہ بات ماننے کے سوا اب کر بھی کیا سکتا تھا، اسی لیے سائڈ پر ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہو، ایان کک کے سائڈ پر کھڑا دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ وہ سر، میں نے اس سے کہا ہے سائڈ پر کھڑا ہونے کو، میں وجہ جان سکتا ہوں؟ آپ نے اس بیچارے کو کیوں یہاں کھڑا کیا ہے؟ ہاں بالکل، کیونکہ میں ناشتہ بنانا چاہ رہی ہوں، عمل نے دودھ انڈا نکالتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو ناشتہ بنانا آتا بھی ہے؟ ایان کو پتہ نہیں کیوں فیل ہوا کہ اسے ناشتہ بنانا نہیں آتا۔ نہیں تو آپ کیسے کریں گی؟ ایان اس کی بات پر حیران ہوتے پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ کک ہے نا، یہ مجھے گائیڈ کریں گے اور میں ویسے ہی بناتی جاؤں گی۔ چلے ٹھیک، تو میں بھی آپ کی مدد کر دیتا ہوں، ایان نے آفر کی۔ کیا آپ نے پہلے کبھی ناشتہ بنایا ہے؟ عمل نے بھی اس سے وہی پوچھا تھا۔ نہیں، لیکن مدد تو ضرور کر سکتا ہوں، ایان نے سر کھجاتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، عمل نے اس کی آفر قبول کر لی۔ ہم بنائیں گے کیا؟ ایان نے انڈے دودھ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ چیز آملیٹ، ٹوسٹ اور چائے، عمل نے ایکسائٹڈ ہو کر بتایا تھا۔ کک بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے، ایان نے کک سے کہا۔ سر پہلے آپ 3 انڈے لیں اور انہیں ایک باؤل میں ڈالیں، عمل کک کی باتیں سنتے ہی خوشی میں آتے انڈے 3 پکڑ کر پاس پڑے باؤل میں بنا توڑے ڈال دیے۔ ایسے؟ کک تو بیچارہ گش کھاتے کھاتے رہ گیا تھا اور وہی ایان کی ہنسی چھوٹی تھی۔ تمہیں بہت ہنسی آ رہی ہے، تم کر لو، عمل نے دانت پیستے کہا تھا۔ نہیں آپ ہی کریں، اب نہیں ہنستا۔ نو میم، توڑ کر، کک نے مزید کہا۔ او تو پہلے کہنا تھا نا، میں بھی سوچوں ایسے بناؤں گی تو چھلکے ہی منہ میں آئیں گے، عمل سارا کک پر بلیم کرتی بولی تھی۔ ایان تم بریڈ ٹوسٹ کرو، عمل نے اسے فری دیکھ کر کام دیا۔ اوکے باس۔ ایان نے فریج سے بریڈ نکال کر ٹوسٹر کے پاس آیا تھا۔ ڈیول کی آنکھ کھلی تھی، اس کی نظر ساتھ سوئے ہوئے وجود کے تلاشنے کو کہیں ساتھ والی جگہ خالی تھی، کہاں گئی؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا، کہیں وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی؟ اس کے دماغ میں پہلے یہی خیال آیا تھا۔ مس فیری؟ وہ واش روم کے پاس پہنچا، پکار رہا تھا۔ جواب نہ پا کر اس نے دروازہ اوپن کیا تھا تو واش روم میں بھی نہیں تھی۔ وہ مزید پریشان ہوا تھا، وہ پریشانی کے عالم میں ماتھے کو مسل رہا تھا، وہ اسے کھونے سے ڈرنے لگا تھا۔ وہ اب بنا شرٹ پہنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں سے اترتا نیچے آیا تھا تو اسے کچن میں عمل کی آواز سنائی دی، وہ کسی کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس کے قدم کچن کی جانب بڑھے تھے، اندر کا منظر دیکھ کر اسے چکر آئے تھے۔ کاؤنٹر پر انڈے کے چھلکے بکھرے پڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ باؤل میں عجیب نما پیسٹ بھی تھا جس میں چھلکے ہی نظر آ رہے تھے۔ کاؤنٹر کا بے حال دیکھ کر اس کی نظر مس عمل پر پڑی جو ایان کو اچھی خاصی سنا رہی تھی اور وہ بھی سر جھکائے اس کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ ایان تمہیں بریڈ ٹوسٹ کرنے کو کہا تھا، جلانے کو نہیں، ایک کام دیا تھا وہ بھی تم سے نہ ہو پایا۔ سوری، وہ میں موبائل پر ای میل چیک کرنے لگا تھا، ایان نے ایکسکیوز پیش کی، مگر عمل کو آگے کہاں کوئی ایکسکیوز چل سکتی تھی۔ ای میل زیادہ ضروری تھی یا ٹوسٹ؟ عمل نے آنکھیں دکھاتے ہوئے پوچھا۔ ایان ابھی پورا بول بھی نہیں پایا تھا کہ ایان نے اس کی اور بڑی ہوتی آنکھیں دیکھ کر بات بدلی۔ یقیناً ٹوسٹ ہی ضروری تھا، ایان اس طرح کرنے پر ڈیول ہلکا سا مسکرایا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ڈیول کی آواز پر دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے جو بنا شرٹ کے دروازے میں کھڑا تھا۔ ایان نے بھا کی طرف دیکھتے اس کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ بھا بچاؤ اس سے، آپ کو پتہ ہے اس نے مجھ معصوم بیچارے کو کتنا ڈانٹا ہے، ایان نے بیچارگی کی طرح شکل بنا کر کہا۔ تم معصوم؟ آریان آپ نہیں جانتے، میں آپ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور اس نے کیا کیا، موبائل کے چکر میں ٹوسٹ جلا دیے، وہ بھی برابر کا بولی۔ کہاں بخشنے والی تھی وہ ایان کو؟ بھا ٹوسٹ ہی تو جلے ہیں، دوبارہ بن جائیں گے۔ ہاں اور تم ہی بناؤ گے، عمل نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا تھا۔ میں کیوں بناؤں، آپ بناؤ۔ آریان آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے مجھے آرڈر دے رہا ہے، عمل حیرت سے منہ کھولے بولی۔ تم دونوں چپ کرو گے، ڈیول نے دونوں کو چپ کروایا۔ یہاں کوئی بھی ناشتہ نہیں بنائے گا اور میں نے دیکھ لیا ہے کتنا ناشتہ بن رہا ہے، وہ دونوں کا کاؤنٹر پر موجود کرواتا بولا۔ ایان باہر جاؤ، پر بھا، ایان سنائی نہیں دے رہا، جاؤ باہر جاؤ اور جا کر ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھو،
ایان ڈیول کی بات پر منہ بگاڑتے باہر چلا گیا تھا۔ اب وہ عمل کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اچھا کیا اسے باہر بھیج دیا، میری مدد کرنے کے بجائے سب خراب کر دیا۔ کوئی بات نہیں، میں پھر ناشتہ بنا دیتی ہوں، عمل نے دکھی ہوتے ہوئے بتایا۔ مس فیری تم بھی باہر جاؤ۔ کیا میں؟ عمل نے پوچھا۔ ہاں لیکن میں کیوں؟ وہ تو مس فیری پر آریان۔ جاؤ اور تم بھی جا کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر انتظار کرو، ڈیول اس کا ہاتھ پکڑتے کچن سے باہر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اور خود کچن میں واپس چلا گیا تھا۔ ایان جو ڈائننگ ٹیبل پر پہلے سے ہی بیٹھا تھا، عمل کو بھی کچن سے باہر نکلنے پر وہ ہنسا تھا۔ عمل اس کی ہنسی کی آواز پر خونخوار نظروں سے گھورا تھا۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتی اس کے سامنے والی کرسی کو کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ہی آنکھ سے چنگاریاں نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ڈیول کچن میں خود موجود سب سامان کو ڈسٹ بن میں پھینکتا ایپرن پہنے بڑی مہارت سے ناشتہ بنانے لگا تھا۔ وہ 10 منٹ میں ناشتہ بنا کر کک کے ساتھ باہر آیا تھا اور دونوں نے آگے ناشتے کی پلیٹس رکھی تھیں۔ تم دونوں چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح ناشتہ کرو، تب تک میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ ایپرن اتار کر کک کو تھماتا اوپر کمرے میں چلا گیا تھا۔ بھا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ان کو پتہ تھا مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، اسی لیے انہوں نے میرے لیے میرا فیوریٹ ایگ ٹوسٹ بنایا ہے۔ وہ ناشتے کو دیکھ کر عمل کو چڑھا رہا تھا۔ تمہارے بھا میرے شوہر ہیں اور وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے یہ خوش فہمی دل سے نکال دو، وہ تم سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ناشتہ بھی انہوں نے میری وجہ سے بنایا ہے۔ آریان کو علم ہے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، عمل نے بھی جل کر بڑھا چڑھا کر کہا۔ بھا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ۔ ایان کہاں باز آنے والا تھا۔ بالکل غلط، وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، عمل نے بھی زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ آنے دو، بھا کو ہی فیصلہ کریں گے وہ کس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور دونوں بضد ناشتہ چھوڑ کر ڈیول کا انتظار کرنے لگ گئے تھے۔ ڈیول فریش ہو کر جیسے ہی نیچے آیا، دونوں کے آگے ویسے ہی ناشتہ پڑا دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ کیا ہوا، ناشتہ پسند نہیں آیا جو تم دونوں نے نہیں کیا؟ وہ کک کو کافی لانے کا کہتے کرسی پر بیٹھتے ان دونوں سے پوچھ رہا تھا۔ بھا، آریان، دونوں نے ایک ساتھ بلانے پر وہ مزید الجھا تھا۔ بھا آپ مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں نا؟ ایان نے بات شروع کی۔ وہ آریان تم مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو، بتاؤ اس کو۔ ڈیول کے بولنے سے پہلے ہی عمل نے اپنی بات کی۔ نہیں، بھا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نہیں، وہ میرے شوہر ہیں، اس لیے وہ زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ دونوں ہی ڈیول کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے۔ اوف، کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہو؟ بھا، آریان، مجھے تم دونوں کی آوازیں نہیں آنی چاہیے اور چپ کر کے ناشتہ کرتے ہو نظر آؤ۔ وہ غصے سے کہتا ہوا کافی پینے لگا تھا جو کک ابھی ہی لے کر آیا تھا۔ ان دونوں کی فلائٹ کل صبح کی تھی، وہ دونوں واپس انگلینڈ جا رہے تھے۔ آریان واپس جانا ضروری ہے کیا؟ وہ افسردہ ہوئی تھی۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ مس فیری میرا وہاں بزنس ہے، اگر نہیں جاؤں گا تو کافی نقصان ہو جائے گا، وہ موبائل پر مصروف بولا تھا۔ ٹھیک ہے، جانے سے پہلے میں تمہارے ساتھ سب سے ملنا چاہتی ہوں، عمل نے کہا تھا۔ ایسا ممکن نہیں، اگر میں اور تم ملنے گئے تو سب کو شک ہو جائے گا، میں تمہیں پھر سے کہیں لے کر جا رہا ہوں، پھر وہ طرح طرح کے سوال کریں گے جس کے سوال میں تو نہیں دے سکتا۔ کیا کبھی کسی کو علم نہیں ہونے دو گے کہ تم زندہ ہو اور تمہارے ساتھ جو ہوا؟ عمل اس کے دل کے مقام پر انگلی سے سرکل بناتی ڈرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں موجود تھے۔ عمل اس کے سینے پر سر رکھے دکھی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ جب تک میں اس شخص کو ختم نہیں کر دیتا تب تک نہیں، وہ اس کے بالوں کو سلاتے ہوئے بولا تھا۔ وہ کون ہے جس نے تمہیں مارنے کی کوشش کی تھی؟ عمل بھی پورا سچ نہیں جان پائی تھی، بس وہ اتنا جانتی تھی کسی نے اسے مار کر ایک سنسان علاقے میں پھینک دیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ زندہ ہے، اور پھر وہاں سے گزرتے کسی عبداللہ نامی شخص نے آریان کو بچایا تھا، انہوں نے آریان کا علاج کروایا تھا اور ایک نئی زندگی دی تھی۔ عمل بس اتنا جانتی تھی جتنا ڈیول نے اسے بتایا تھا۔ نہیں جانتا میں وہ کون تھا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں اس کی ایک آنکھ میں نے ضائع کر دی تھی۔ کیسے؟ جب وہ مجھے کھینچ کر لے جا رہا تھا، میرے ہاتھ میں پینسل تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اپنے آپ کو چھڑوانے کے لیے میں نے پوری طاقت سے اس کی آنکھ پینسل گھسا دی تھی۔ ڈیول اپنا ماضی یاد کرتے زخم ہرا ہوا تھا۔ عمل کو وہی معصوم سا بچہ لگا جسے وہی اس کے سامنے ہو۔ عمل اس کی تکلیف سمجھتے ہوئے آبیدہ ہوئی تھی۔ جو ہو گیا سو ہو گیا آریان، سب بھول جاؤ اور صرف یہ یاد رکھو ہر مصیبت میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گی۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے تھامتے ہوئے بولی تھی۔ ڈیول نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہونٹوں کے ساتھ لگایا تھا کہ تبھی بری طرح دروازہ ناک ہوا تھا۔ بھا، ایان نے دروازہ بجاتے ہوئے پکارا تھا۔ یہ ایان کو کیا ہوا ہے؟ اس طرح دروازہ کیوں بجا رہا ہے؟ ڈیول بنا جواب دیے عمل کے پیچھے کرتے فوراً اٹھ کر باہر آیا تھا۔ عمل بھی پیچھے آئی تھی۔ کیا ہوا ایان؟ ڈیول نے ایان کو اس قدر ہانپتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ بھا، آپ کو ابھی اسی وقت جانا ہوگا۔ کہاں؟ بھا، سوال کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے، پولیس آئی ہے۔ کیا پولیس؟ وہ کیوں آ رہی ہے؟ عمل نے سنتے ہی پوچھا تھا۔ عمل تم اندر جاؤ، ڈیول نے اسے اندر جانے کو کہا تھا۔ نہیں بھا، آپ کو جانا ہوگا ابھی۔
ایان کی آنکھوں میں آنسو تھے جیسے دیکھ کر ڈیول پہلی بار پریشان ہوا تھا۔ ایان کیا ہوا ہے؟ وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ بھا آپ کو میری قسم کچھ مت پوچھیے اور یہاں سے نکلیے پلیز، میں آپ کے ساتھ کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ایان جب تک تم مجھے نہیں بتاؤ گے میں کہیں نہیں جاؤں گا، اور میں بزدل لوگوں میں سے نہیں ہوں جو تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں۔ امل ناسمجھی سے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ بھی سمجھ نہیں پائی تھی آخر ہوا کیا ہے۔ بھا بابا کیا ہوا بابا کو؟ ڈیول کو پہلی دفعہ ڈر محسوس ہوا تھا۔ بابا اس دنیا میں نہیں رہے کیا؟ ڈیول چلایا تھا اور پورے گھر میں اس کی آواز گونجی تھی۔ ختم شد۔ امید ہے آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو، یہ بہت ہی مسٹیریس ناول تھا، مجھے پرسنلی بہت پسند آیا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور اپنے فیملی فرینڈس میں شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنا ریویو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کس طریقے کا لگا یہ ناول، آپ کو پسند آیا کہ نہیں۔ اور اگر پسند آیا تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا۔ اور ایک آپ کے لیے نیوز اور ہے کہ اس کا سیزن 2 بھی ہے جو کہ ابھی انکمپلیٹ ہے۔ آپ لوگ کمنٹ میں بتائیے گا مجھے وہ ریڈ کرنا چاہیے کہ نہیں۔ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اسے بھی ریڈ کر دوں گی، مگر وہ ابھی انکمپلیٹ ہے، اس لیے پلیز اپنا ریویو ضرور دیجیے گا۔ اور اگر یہ ناول اچھا لگا تو پلیز لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ میں سے 95% لوگ چینل سبسکرائب نہیں کرتے اور ویڈیو لائک نہیں کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے لائک اور سبسکرائب سے موٹیویشن ملتی ہے اور ہمیں بھی اچھا فیل ہوتا ہے، اسی لیے پلیز لائک کیجیے گا اس ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جب تک کے لیے ملتے ہیں دوسرے نیو ناول کے ساتھ، اپنا دھیان رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔